محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ، محمد سا ہنسی کوئی زمانے میں نہیں آیا، محمد سا ہنسی کوئی زمانے میں نہیں آیا، بہت چہرے ہنسی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا، محمد سا ہنسی کوئی زمانے میں نہیں آیا، بہت چہرے ہنسی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا، محمد کی ولادت پر ہوئے ارض و سما روشن، محمد کی ولادت پر ہوئے ارض و سما روشن، خوشی سے نوریوں نے بھی ترانہ شوق سے گایا، خوشی سے نوریوں نے بھی ترانہ شوق سے گایا، محمد سا ہنسی کوئی زمانے میں نہیں آیا، بہت چہرے ہنسی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا، محمد مصطفیٰ آئے امام الانبیاء آئے، محمد مصطفیٰ آئے امام الانبیاء آئے، جنہیں ختم نبوت کا خدا نے تاج پہنایا، جنہیں ختم نبوت کا خدا نے تاج پہنایا، محمد مصطفیٰ آئے امام الانبیاء آئے، جنہیں ختم نبوت کا خدا نے تاج پہنایا، محمد سا ہنسی کوئی زمانے میں نہیں آیا، مبارک آمنہ تجھ کو ہوا روشن تیرا گھر ہے، مبارک آمنہ تجھ کو ہوا روشن تیرا گھر ہے، تیری جھولی مبارک میں نبیوں کا نبی آیا، تیری جھولی مبارک میں نبیوں کا نبی آیا، محمد سا ہنسی کوئی زمانے میں نہیں آیا، بہت چہرے ہنسی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا، صدر محترم حضرات علماء اکرام، معزز حاضرین، میرے بزرگوں، بھائیوں، جوانوں، منتظمین جلسہ، قابل احترام میری مائیں اور بہنیں، کافی دیر سے آپ سبھی حضرات علماء اکرام سے قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل خطاب سماعت کر رہے ہیں، میرے دوستوں اور بزرگوں، میں ایک بات ہر جگہ کہا کرتا ہوں اور اسے میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات آپ کے اپنے اس جلسے کا نہج کو بدلیے، یعنی پوری رات جلسے کا نظام اور پوری رات کے بعد
صبح کی نماز غائب کر دینا یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ ہم جلسہ دیر رات تک سنتے ہیں، اس کے بعد ہم سو جاتے ہیں، ہماری آنکھ نہیں کھلتی۔ صبح کی نماز جو فرض ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عصر کی نماز اور فجر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے تو کل حشر کے میدان میں اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اور اگر وہ اس نماز کو چھوڑ دے گا تو اس کو اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا، جو ایک جنتی کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے یہاں بھی جلسے بہت دیر تک ہوا کرتے تھے، لیکن آج ہمارے یہاں جلسہ مغرب بعد فوراً شروع ہوتا ہے، 10 بجے یا 11 بجے تک جلسہ ختم ہو جاتا ہے، پھر سب لوگ نماز پڑھتے ہیں عشاء کی، اور پھر کھانا کھا کر اپنے اپنے یہاں رخصت ہو جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صبح کی نماز غائب نہیں ہوتی۔ میرے دوستو بزرگوں، اس سے بہت نقصان ہوتا ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ بیمار رہتے ہیں، ان کے آرام میں آپ کی ہماری آواز سے خلل ہوتا ہے۔ بہت سے چھوٹے بچے ہیں، ان کی نیند خراب ہوتی ہے۔ بہت سے ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، ان کی بھی نیند خراب ہو جاتی ہے ہماری وجہ سے۔ ہمیں تو اخلاق کی تعلیم دی گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر، ہر لمحے پر آپ نے ایسا اخلاق عظیم پیش کیا کہ دشمن سے بڑا دشمن بھی آپ کو دیکھ کر یہ کہتا تھا کہ لیس بوجہ کذاب، یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، سچا ہے، اور فوراً کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا تھا۔ میرے دوست بزرگوں، اور میں آپ کو بتا دوں کہ آدمی زیادہ سے زیادہ 12 بجے تک اطمینان سے، بشاشت کے ساتھ، مستعدی کے ساتھ بات کو سنتا ہے، اس کے بعد زبردستی سنتا ہے، اور کچھ باتیں اس کے پلے نہیں پڑتی، کچھ بات یاد رکھتا ہے، کچھ رات بھول جاتا ہے۔ صبح کو باتیں اگر اس کو پوچھی جاتی ہیں تقریر میں کون سی بات کہی گئی، وہ تقریر کی بات نہیں بتاتا، وہ تو مقررین کو، علماء کو نمبر دینے میں رہتا ہے۔ یہ مولانا صاحب نے 1 نمبر تقریر کی، وہ فلاں تھے، اور علماء پہ تبصرہ شروع کر دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ مولانا نے نماز کی بات کہی ہے، قرآن پڑھنے کی بات کہی ہے، تعلیم کی بات کہی ہے، علماء کے احترام کی بات کہی ہے، اور گناہوں سے بچنے کی بات کہی ہے، صحیح راستہ اختیار کرنے کو کہا ہے، اس بات کا تذکرہ نہیں کرتا۔ صبح کی چائے دکان میں مولانا کو نمبر دینے میں لگا رہتا ہے، لیکن یہ بات سامنے نہیں کرتا کہ یہ بات کہی گئی، قرآن میں یہ بات ہے، حدیث میں یہ بات ہے، کل آنے والے مولانا نے کہا تھا۔ میرے دوست بزرگوں، نوجوانوں، آپ اطمینان سے بیٹھیے، لیکن اس بات کا سب سے پہلے وعدہ کیجئے کہ ہم بیان سنیں گے اور دعا بھی میں شریک ہوں گے، دعا کے بعد جائیں گے، اور انشاءاللہ صبح کی نماز پڑھ کے آرام کریں گے۔ سب پڑھیں گے انشاءاللہ صبح کی نماز، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور یہ بات بھی میں جانتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات آج جلسے میں آئے ہیں، اپنی بیوی سے اجازت لے کے آئے ہوں گے، نہیں آئے؟ لے کے تو آئے ہوں گے۔ ایک صاحب تھے، مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، ان کے پاس ایک پرچی آئی، اور پرچی جب آئی اس میں لکھا تھا کہ مجمع میں اگر محمد عبداللہ ہیں، وہ جلدی سے گھر چلے آئیں، گھر میں بڑی پریشانی ہے۔
ان کی بیوی کی طرف سے ایک لیٹر تھا، خط تھا کہ جلدی سے گھر آئیں، گھر میں کوئی مصیبت کوئی پریشانی آ گئی ہے۔ تو میرے دوست بزرگ نوجوانوں، جب مولانا نے کہا کہ محمد عبداللہ کون ہے، کھڑے ہو جائیں، جلدی سے گھر جائیں، ان کی بیوی بلا رہی ہے، وہ پریشان ہے۔ میرے دوست بزرگوں، جب محمد عبداللہ کھڑا ہوا تو پردے کے پیچھے سے اس کی بیوی نے آواز دی، کہا کہ مولانا اس کو جلسے میں بیٹھنے دیجئے، میں تو دیکھنا چاہتی تھی کہ جلسے میں ہے کہ کہیں اور چلا گیا۔ تو میرے دوستو ماشاءاللہ آپ سب یہاں بیٹھے ہیں، اپنی بیوی سے ڈر نہیں آج، جیسے ایک صاحب تھے اور انہوں نے دیکھا کہ لوگ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، کہا کہ جو اپنی بیوی سے ڈرتا کھڑا ہو جائے، جو بیوی سے ڈرتا کھڑا ہو جائے۔ سارے لوگ کھڑے ہو گئے، ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ کھڑا نہیں ہوا۔ اس نے کہا کیا تو اپنی بیوی سے نہیں ڈرتا؟ وہ کہنے لگا میری بیوی کہے گی تب کھڑا ہوں گا۔ تو میرے دوست بزرگ نوجوانوں، الحمدللہ آپ اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ جو بات آپ سنیں گے یقین اعتماد کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ کہ جو کچھ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، حدیث پیش کیا ہے، اسی کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دعا کیجئے اللہ رب ذوالجلال ہم جتنی بات سنے ہیں اور سنیں گے، اللہ مجھ کو بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، ہم امت محمدیہ ہیں، ہمارے پیغمبر حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ اول بھی ہیں، آپ آخر بھی ہیں۔ آپ کا میرے دوست بزرگوں، آپ تو آدم سے بھی پہلے ہیں، شیش و ہود و لوط سے پہلے ہیں، دنیا پوری کائنات بننے سے پہلے میرے اور آپ کے آقا سید الکائنات فخر موجودات حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ نے چاہا، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اگر میرے محمد مصطفیٰ کو پر پیدا کرنا منشأ الہی نہ ہوتا، نہ زمین ہوتی نہ آسمان، نہ انسان جنات، نہ شمس قمر، نہ شجر حجر، بحر و بر، خشک و تر، نخل و تمر، تیر و تبر، پوری کائنات نہ ہوتی اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا منشأ الہی نہ ہوتا۔